کے بیٹھو میری باری آئی. الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الکرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر قرآن افروز مشائخین کرام، علماء ذوی الاحترام اور آپ دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جی لگا کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور ذرا بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، مجھ سے پہلے آپ نے بڑی پر اثر گفتگو
محب گرامی جناب امیر القادری صاحب سے سماعت فرمائی. اس کے علاوہ بھی علماء کرام سے جو کچھ سنا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ میں خانقاہی آدمی ہوں اور طبیعتاً مزاجاً بھی میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں. میں خانقاہی آدمی ہوں. اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے یہی شام ہے. وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے. حضرات، اس فقیر شفیع کی عادت ہے، عادت کیا سچ بات کہوں تو ضرورت ہے کہ جب تک کہ یہ زبان، یہ دل، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا. تو نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیجیے. اور یہ یاد رکھیں اس بات کو، نعت پاک وہ چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. اگر یہ کہتے رہے ہوں تو ایسا کہنا چھوڑ دیجیے. نعت پاک کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نعت پاک جس ذات کی تعریف کا نام ہے، جب اس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی تو اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہوتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس نعت پاک کا تو حق یہ ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے محبت سے سنا جائے. اور آپ کے ذہن سے قریب کی ایک بات کر دوں، نعت پاک کبھی پرانی نہیں ہوتی. اس محفل میں بہت سی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، 60-70 کے بھی ہیں، 50 اور 40 کے بھی ہیں، 30 اور 20 کے بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہمارے ہیں. اب ان سارے لوگوں نے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی کی عمر کے حساب سے سورج کو روز نکلتے ہوئے پورب سے دیکھا ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ بات میں نوجوانوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی تو صبح ہی ہوتی ہے 1 بجے، تو سورج کو نکلتا ہوا کیا دیکھیں گے. لیکن سچائی یہ ہے کہ سورج روز پورب سے نکلتا ہے نا. دیکھنے والوں نے اسے 20 سال سے دیکھ رہے ہیں، کوئی 30 سال سے دیکھ رہا ہے. 20 سال سے 30 سال سے روز سورج کو نکلتا ہوا دیکھ کر بھی کسی دیکھنے والے کی زبان سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ سورج بڑا پرانا ہے، روز نکلتا ہے. کسی کو کہتے نہیں سنا. 20 سال سے روز دیکھ رہے ہو سورج کو نکلتا ہوا، پھر بھی دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا کہ سورج بڑا پرانا ہے، روز نکلتا ہے. تو میرے پیارے، جس سورج کو تم نے 20 سال سے دیکھا لیکن اسے پرانا نہ کہہ سکے، تو وہ سورج جس نبی کے تلووں کی نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے، جب وہ پرانا نہیں ہو سکتا تو نبی کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہوتی؟ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. شرط یہ ہے بس پیارے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے. پڑھتا ہوں حضرات، میں تو اپنی جانب سے انشور کر رہا ہوں کہ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں. اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں. پڑھتا ہوں، والد گرامی کی لکھی نعت پاک ہے، بہت مشہور نعت پاک ہے، پیش کرتا ہوں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے
بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آگے کا شعر سنیے۔ جس پہ کرو سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، جس پہ کرو سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس سے آگے کا شعر۔ بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، غارِ سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، غارِ سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر سنیے۔ خیبر کا بزمی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، خیبر کا بزمی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حضور قائد ملت، جشن دستار بندی، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو۔ مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے
کی بات نہیں. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب آخری شعر حضرات، میں جس بارگاہ کا جارو کش ہوں، جسے دنیا غوث العالم، تارک السلطنت، محبوب دانی، میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، اس حوالے سے بھی ایک شعر سن لیجیے. آخری شعر ہے: ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی. ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی. تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں. تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. ایک بار اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں. وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بنصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. حضرات، ابھی کچھ دیر قبل آپ نے ایک پورا کیف اور حسین منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ بچوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی گئی، کچھ بچوں کے سروں پر دستار حفظ و قرات رکھی گئی. یہ حسین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ماشاءاللہ بڑی سادگی سے دیکھا، بڑی خاموشی سے دیکھا. بچے آئے، ان کی دستار بندی ہوتی رہی، آپ خاموش ہو کر اس منظر کو دیکھتے رہے. ماشاءاللہ. لیکن میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، کیا ایسے مواقع، بیٹا بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، گفتگو کے وقت کچھ نہیں. ایسا منظر ہمیں تب نظر نہیں آتا جب آپ کا کوئی بچہ اسکول کالج سے کوئی ڈگری لے کر گھر پہنچتا ہے تو اتنی خاموشی وہاں تو نظر نہیں آتی جتنی خاموشی یہاں نظر آتی ہے نا. وجہ بھی معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے. آپ کا کوئی بچہ IAS IPS PCS جسٹس بن کے گھر لوٹے تو پورا شہر آپ سر پہ اٹھا لیتے ہیں. میرے بچے نے الائٹ سروسز کمیشن ٹاپ کیا ہے، IPS ٹاپ کیا ہے، IAS ٹاپ کیا ہے، سول سروس میں آ گیا ہے. پکڑ کے خبر کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا بھائی، یہ سچائی ہے کہ نہیں. لیکن یہاں بھی ایک سند دی گئی، دستار باندھی گئی.
خاموشی سے دیکھتے رہے. کیوں آخر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق سوچ سے، اور وہ سوچ ہے آپ، یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ آپ نے مان لیا کہ یہ بچے جن کے سروں پہ دستار حفظ رکھی گئی، جنہوں نے قرآن کو مکمل طور پہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، یہ کیا آپ کو دیں گے؟ کیا دیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مسجد کے محراب میں مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، یا کسی درسگاہ میں حفظ کی درس میں بیٹھ کر بچوں کو حافظہ کرا دیں گے، استاد بن جائیں گے. یہ فرسودہ خیال آپ کے دماغ میں. نہ سوسائٹی میں ہمارا کوئی اسٹیٹس ہوگا، نہ مالی کوئی ہماری بہت بڑی مدد ہو جائے گی ان بچوں سے. یہ ایک سیلفش سوچ آپ کے دماغوں میں. لیکن یہ جو جسٹس بن کے ہمارا بچہ آیا ہے تو سوسائٹی میں بھی ہمارے اسٹیٹس کو بڑھائے گا، اور ظاہر ہے کہ آمدنی کے ذرائع بھی اس سے بہت بڑھیں گے. ہمارے گھر کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہائی ہو جائے گا. یہ ایک سوچ ہے نا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اپنی بات واپس لے لوں گا، لیکن ثابت کرنا ہوگا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اور وہ آپ کر چکے ثابت کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ تو تصور کیے، یہ خیال ہے نا، خیال ہے نا. چلو آؤ ذرا اس کا جائزہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیٹس ان سے آپ کا بنتا ہے یا اسٹیٹس ان مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور فارغ ہونے والے بچوں سے بنتا ہے. ذرا مقام دیکھو میرے پیارے. ایک بچہ آپ کا ہی ہے، وہ گھر سے نکلا اور مدرسے میں آیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آیا کب گیا. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دوسرا بچہ جو اسکول جاتا ہے کسی انگلش میڈیم میں، ماں صبح اٹھ جاتی ہے 7 بجے، اس کو ڈریس یونیفارم پہناتی ہے، اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، اس کو گاڑی تک چھوڑ کے آتی ہے. جب اس کے اسکول سے چھوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو گاڑی پہ لینے جاتی ہے. یہ فرق آخر کیوں ہے؟ اسی لیے کہ بھئی یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھے گا، ٹاپر ہوگا، بینکرز بنے گا، آئی ٹی انجینئرز بنے گا، سول انجینئرز بنے گا، میکینیکل انجینئرز بنے گا، آئی ایس بنے گا، آئی پی ایس بنے گا، پی سی ایس بنے گا، سول سروسز میں آئے گا، الائڈ سروسز میں آئے گا، جسٹس بنے گا، تو ہمارا اسٹیٹس بڑھے گا. اور یہ بچے کیا کریں گے؟ میرے پیارے، ان حافظ قرآن اور ان عالموں کو آپ ڈس ویلو کرو تو اس سے ان کی ویلو کم نہیں ہوگی. جس علم کی عظمتیں رب نے قائم کر دی ہو اسے آپ کیا ڈس ویلو کرو گے؟ چلو آؤ آپ کی سمجھ سے تجزیہ کر لیتے ہیں، آج انالیسس کر لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں. ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے وہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمنائیں ہوتی نا کہ یہ بچہ پڑھ کے ٹاپر بنے گا، آئی ایس آئی پی ایس بنے گا. یہ تمنا ہے، اس کی سائے میں جاتا ہے اور اس کا بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن وہ بچہ جو حفظ کرنے کے لیے درسگاہ میں مدرسے میں آتا ہے، آنے جانے کی بھی خبر نہیں ہے آپ کو. لیکن وہ بچہ جسے اسکول بڑی تمناؤں سے بھیجتے ہیں آپ، وہ آپ کی تمناؤں کے سائے میں رہتا ہے. لیکن یاد رکھو وہ بچہ جو حفظ قرآن کرنے کے لیے درسگاہ میں آتا ہے وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک طرف آپ کی تمنا کا سایہ، دوسری طرف فرشتوں کے پروں کا سایہ. بتاؤ کس کا اسٹیٹس سب سے زیادہ بلند ہے؟ کیا چیز سب سے زیادہ ویلیوبل ہے؟ کیا چیز سب سے زیادہ باوقار ہے؟ انتہا کی بات کرو، انتہا کی بات کرو. انتہا کی بات یہ ہے کہ بڑا کمانڈ ہے آپ کو، اور ہے بھی دنیاوی اعتبار سے، کہ اگر کوئی جسٹس ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے، بڑا اسٹیٹس ہے بھائی اس کا. کورٹ میں اگر وہ کھڑا ہے تو اس کی بغیر اجازت کے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اندر آ جائے تو اس کی بغیر اجازت کے باہر نہیں آ سکتا، کھڑا ہے تو بغیر اجازت کے بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہے تو بغیر اجازت کے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسے کسی جسٹس کا یہ پروٹوکول ہے. اگر اس نے اس کے خلاف کیا تو اس کو سزا مل سکتی ہے، کنٹم آف کورٹ ہو سکتا ہے. یہ ہے یقیناً دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی کورٹ میں بہت زیادہ پاور رکھتا ہے.
لیکن میرے پیارے یہ جو آپ بچے نظر آئے نا حفظ کی دستار لینے والے، انہیں بھی کم پاورفل مت سمجھیے. دیکھتے ہیں کس کا پاور ہے، چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ حافظ قرآن زیادہ پاورفل ہے یا عدالت میں کورٹ میں بیٹھا ہوا وہ جسٹس زیادہ پاورفل ہے؟ لے آؤ ایک ایسے جسٹس کو. ہم لے کر آتے ہیں درسگاہ سے نکلے ہوئے حافظ قرآن کو، اور چلو فیصلہ کر لیتے ہیں کون زیادہ باعظمت ہے، پاورفل ہے. اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ کہیں اور نہیں، خدا کے گھر میں ہوگا. خدا کے گھر میں فیصلہ کر لیتے ہیں. مؤذن اذان دے گا، مکبر تکبیر کہے گا، جسٹس پیچھے کھڑا ہوگا، امام آگے کھڑا ہوگا. واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن دستار بندی، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو، حضور قائد ملت. وہ جسٹس جس کے حکم کے بغیر اس کی کورٹ میں کوئی آ جائے تو واپس نہیں جا سکتا، اور آ گیا تو اس کی بغیر اجازت کے باہر نہیں جا سکتا. ایسا جسٹس تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے کہ حافظ قرآن مسلح پر ہوگا، اور وہ پہلے اللہ اکبر نہیں کہے گا، وہ اس امام کے اللہ اکبر کہنے کا انتظار کرے گا. جس کے حکم کا انتظار اس کی کورٹ میں لوگ کرتے تھے، ایسا جسٹس اس حافظ قرآن کے اللہ اکبر کہنے کا انتظار کر رہا ہوگا. جب وہ رکوع میں جائے گا تبھی وہ رکوع میں جائے گا، جب وہ سجدے میں جائے گا تبھی وہ سجدے میں جائے گا. اور جب سجدے میں جائے گا تو قرآن کی عظمت کو کھلی آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ حافظ قرآن جو امام بنا مصلی پہ کھڑا ہے وہ سجدے میں ہوگا، اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا جسٹس اس کا سر اس کے قدموں میں ہوگا. تو میرے پیارے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. جس گھر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں تو صرف ماں باپ ہی نہیں، پورے محلے والوں کی خوش نصیبی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ بڑا اہم ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. کم سے کم دستار ہو رہی تھی تو آپ لوگوں کو نعرے وغیرہ تو لگانے چاہیے تھے. بھائی خیال رکھا کیجیے، اپنی خوشی کا اظہار کیجیے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ان فارغین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے سروں پہ دستار فضیلت رکھی گئی اور آپ کو عرفاً عالم کہہ دیا گیا، لیکن اسے حقیقتاً نہ سمجھنا کہ آپ عالم ہوئے ہیں. عرفاً ہے یہ، حقیقتاً نہیں. حقیقتاً تو بننا ہے، اس لیے کہ کہیں نہیں ثابت کر سکتے کہ جس کے سر پر دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہو گیا. تو پھر یہ مدرسے دستار کیوں باندھتے ہیں؟ یہ مدرسے دستار اس لیے باندھتے ہیں کہ جو عالمیت کا، فضیلت کا جو نصاب ہے، اس نصاب کو اس نے مکمل کیا ہے، اس تکمیل کا اعلان ہے یہ دستار. واہ 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 واہ. عالم تو بننا ہے، کیونکہ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کی تعریف کہیں نہیں ملے گی دستار باندھنے کو عالم کہتے ہیں. عالم کی تعریف انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. تو جو علم تم نے حاصل کیا ہے، اب اس کے مطابق اپنی زندگی جیسے جیسے بناتے جاؤ گے ویسے ویسے عالم ہوتے چلے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی تمہارا سلیبس، تمہارا نصاب ختم نہیں ہوا، ابھی تم نے تھیوریکل پڑھا ہے. اب جو پڑھا ہے اس کے پریکٹیکل بن جاؤ تو عالم ہو جاؤ گے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے سامنے ایک منزل اور باقی ہے. اگر تم نے جو پڑھا ہے اگر وہ تمہاری عملی زندگی میں نہیں ہے تو پھر تمہارا علم نافع نہیں ہے. اس لیے کہ جس علم نے تمہیں نفع نہیں دیا اس علم سے دوسروں کو کیا نفع ہوگا؟ تو میرے پیارے، پڑھا آپ نے اسلام کو، پڑھا آپ نے دین کو، پڑھا آپ نے قرآن کو، پڑھا آپ نے حدیث کو، پڑھا آپ نے فقہ کو. یہ قوم تو نہیں پڑھے ہوئی ہے نا. اب یہ کیسے جانے کہ میرا فقہ کیا ہے، یہ کیسے جانے کہ میری حدیث کیا ہے، یہ کیسے جانے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو میرے پیارے، اس کے پریکٹیکل تم نمونہ بن جاؤ
تمہیں دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اسلام کا اخلاق کیسا ہے، سبحان اللہ، اسلام کی مروت کیسی سبحان ہے، اللہ، اسلام کی وزاداری کیسی ہاں، ہاں، ہے، اسلام کی شرافت کیسی ہے، اسلام کا تقویٰ کیسا ہے، وہ نمونے عمل تمہیں بننا ہے۔ یہ تمہارا نصاب ابھی باقی ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس محنت سے پڑھا ہے اس علم کی روشنی سے اپنے آنے والی زندگی کو آپ لوگ ضرور روشن رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی محنتیں ہو رہی ہیں اداروں میں، اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دست و بازو بنیے، اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے۔ اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ذیل میں کچھ گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ کافی دیر ہو چکی، 2 بج چکے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یہی کیا نا؟ اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سست پڑھ گئے آپ لوگ، پڑھنی چاہیے، 2 بج گئے نا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سب سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ شکر ادا، شکر ادا کرو۔ تو اب شکر ادا کرنا ہے، کیسے ادا کریں گے؟ معلوم ہے آپ کو کہ شکر ادا کیسے ہوگا، شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے، شکر کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، شکر ادا ہوتا کیا ہے، تو جاننا چاہیے نا۔ تو میرے پیارے اس بات کو ذہن میں رکھیے، شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے۔ رب کا مطالبہ ہے نا کہ شکر ادا کرو، تو کیسے کرو گے؟ اس کے 3 طریقے۔ کسی نعمت کے بدلے تعریف کرنا، یہ ہے شکر۔ کسی نعمت کے بدلے تعظیم کرنا، یہ ہے شکر۔ سبحان اللہ، اور کسی نعمت کے بدلے خدمت کرنا، یہ ہے شکر۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے آپ؟ تو شکر ادا ہوتا ہے تعریف سے، شکر ادا ہوتا ہے تعظیم سے، شکر ادا ہوتا ہے خدمت سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ لیکن رب فرما رہا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو کیسے شکر ادا کریں گے یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہیں جانا جائے کہ نعمت ہے کون سی، نعمت ہے کتنی۔ تو جب تک ساری نعمت کو جانو گے نہیں، ساری نعمت کو گنو گے نہیں، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو دوسری ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کون سی، جی، جانو اور گنو، گن پاؤ گے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، گن پاؤ گے؟ کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کوئی نہیں تھا۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ فعال لما یرید، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا چمکتا سورج بنا ڈالا، سبحان اللہ، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، سبحان اللہ، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، سبحان اللہ، چاہا بہتی ہوئی ہوائیں بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا اچھلتے ہوئے سمندر بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا پہاڑ بنا ڈالا، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا، جو چاہا کیا، جو چاہا کیا۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا کسی گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا، بنا رہا تھا کسی پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا کیا کرتے؟
ارے بنا رہا تھا گلی میں پھرنے والا کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا پیڑ و پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ لیکن ذرا غور کرو میرے پیارے کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کا جاننا، اس کو کاؤنٹ کرنا ضروری ہے۔ اور آگے دیکھو، اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا۔ تو انسان بھی دنیا میں پیارے کئی طرح کے، کافر ہیں، مرتد ہیں، موحد ہیں، گمراہ ہیں، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن میرے پیارے ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو، مومن بنایا، مومن بنایا تو مومن تو اور بھی تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار امتی تھا مومن تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت الیاس کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے، حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے مومن تھے۔ وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا، تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن دستار بندی، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو، حضور قائد ملت۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ محبوب کے زمانے میں بنایا، محبوب کے زمانے میں، اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، محبوب کے زمانے میں بنایا۔ تو محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، جو نبی پر سنسار کر رہے تھے، جو نبی پر اسٹون تھروئنگ کر رہے تھے، جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، نبی کی بارگاہ کے بے ادب و گستاخ ہو رہے تھے۔ نبی کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، نبی کے زمانے میں بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو نبی کا وفادار غلام بنایا، نبی پر درود و سلام پڑھنے والا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطاب حضور قائد ملت۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ بولو نا میرے پیارے، انصاف سے بولو، یہ دیکھتی آنکھیں کس نے دی؟ بولو نا۔ اللہ نے دی۔ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے صحت مند قدم کس نے دیے؟ یہ زندگی کس نے بخشی؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ گنو، کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے بتا دی ہیں، بقیہ جو بچی ہم انہیں گن لیں گے اور گن گن کے نعمت کا شکر ادا کر دیں گے۔ ارے بے وقوف، کیا گن سکے گا ساری نعمت کو؟ ایک نعمت گن کر بتا دے۔ ساری نعمت کو چھوڑ، صرف ایک نعمت گن کر بتا دے۔ یہ سانس جو اندر آتی ہے
اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ آتی ہے رب کا احسان ایک نعمت اور اندر جا کر واپس نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر واپس آتی ہے رب کا احسان دوسری نعمت۔ ارے ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف کس نعمت کو گن کر بتا دے۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو کر کہے کہ میاں گن لیں گے، کیسے گنے گا؟ 1000 دانے کی تسبیح لیں گے، ہر سانس گن لیں گے۔ ارے بے وقوف، جب تک جاگتا رہے گا تو گن لے گا، جب یہ سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ اور چلو اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اے اسلام، ہم تیرے فالوورز ہیں، تیرے بلیورز ہیں، تیرے دیے گئے نظام حیات کو ماننے والے ہیں، اس پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ رب کا مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہم ہر نعمت کو گن نہیں پاتے، یہ ہماری بے بسی و کم مائگی ہے۔ تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو اسلام بولے گا، ارے پیارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ بولتی زبان کس نے دی؟ اللہ نے دیا۔ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ چلتا ہوا قدم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ زندگی کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ یہ سب کتنی عظیم نعمت ہے تیری جانب سے۔ یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کتنی عظیم نعمت ہے، سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے، سمجھنا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے، سمجھنا ہے تو کسی گونگے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے، کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا سوچتا ہوا حساس دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، کسی لولہے سے پوچھو، وہ بتائے گا صحت مند ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اسلام بولے گا یہ سب عظیم نعمت ہے، دیا کس نے؟ رب نے دیا نا، لیکن یہ تو غور کر، دیا اتنی عظیم نعمت، احسان جتایا کیا؟ واہ 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 واہ۔ آنکھ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، زبان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، سننے کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ جو چیز ضائع ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ سب عظیم نعمت ہے اور ہمارے لیے ضروری نعمتیں ہیں۔ یہ سب دیا رب نے، اتنی عظیم نعمت رب نے دے کر احسان جتایا کیا؟ اے لوگو، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، دیکھنے والی آنکھیں دی، میرا احسان ہے۔ بولتی ہوئی زبان دی، میرا احسان ہے۔ سنتے ہوئے کان دیے، میرا احسان ہے۔ چلتے ہوئے قدم دیے، میرا احسان ہے۔ کیا احسان جتایا کیا؟ نہیں جتایا۔ جبکہ یہ سب عظیم نعمت ہے تو اسلام بولے گا کہ یہ سب عظیم نعمت ہے رب نے تمہیں دی، احسان نہیں جتایا۔ لیکن غور تو کر، بس ایک نعمت، فقط ایک نعمت، وہ جب ہمیں عطا کرتا ہے تو یوں ہی عطا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہہ کر دیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنو، ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خطاب حضور قائد ملت، جانشین مختوم سمنا، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو۔ ساری نعمتیں دے دی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، احسان جتا کر بھیجا۔ تو معاملہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ نعمت صرف نعمت ہے، اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ تو میرے پیارے، معاملہ سال ہو گیا، ساری نعمتوں کو نہیں گن سکتے، پریشان نہ ہو۔ وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے، بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ بھی یہاں ذکر خیر کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، یہ شکرانہ ہی ہے آپ کا، یہ بھی ایک شکرانہ ہے۔
کی تعریف کے کلمات آپ سن رہے ہیں تو رب کی نعمتوں کا شکر بھی ساتھ ساتھ ادا ہو رہا ہے. اور میرے پیارے ماننے والوں نے مانا تو کس انداز سے مانا, جاننے والوں نے جانا تو کس انداز سے جانا. گھر چھوڑ دیا, وہ جانتے تھے کہ یہ سب نعمت ہے, اور جس کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ اصلی نعمت ہے. گھر چھوڑ دیا, بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا, باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا, بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا, سب چھوڑ رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, نبی کو نہیں چھوڑ رہے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ تو صرف نعمت ہے, جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ جانی نعمت ہے, وہ عظیم نعمت ہے, وہی اصل نعمت ہے. اور میرے پیارے ہم لوگ تو بحمدہ تعالیٰ وہ جو ایمان بزرگوں کے فیضان سے ہمیں ملا ہے ہمارے سینوں میں ہے, ہم تو مانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں کہ یہی اصل نعمت ہے. اور جو ابھی تک نہیں مانتے وہ حشر میں مجبور ہو کر مانیں گے. ہم تو یہاں بھی مسرور ہو کر مانتے ہیں اور حشر میں بھی مسرور ہو کر مانیں گے, اور جو یہاں نہیں مانتے وہ حشر میں مجبور ہو کر مانیں گے. کیا ہوگا حشر میں میرے پیارے, کیا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا, تپ رہا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا, ادھر سے ادھر مارے مارے چل رہے ہوں گے, کوئی کسی کی داد رسی نہ سنے گا. ایسے ماحول میں میرے پیارے سب پیش خدا ہوں گے, سب پیش خدا ہوں گے, اور آپ کا یہ ہاتھ, آپ کی آنکھ, آپ کی یہ کان, آپ کی یہ زبان آپ سے الگ ہو کر رب کے حضور حاضر ہو کر آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. ذرا تصور کیجئے حشر کا وہ منظر, نفسی نفسی کا عالم, کوئی کسی کا مددگار نہیں, اور وہ جسے زندگی میں ہم نے اپنا بہترین ساتھی سمجھا تھا, یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ رب کے حضور حاضر ہوں گے, آپ کے حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ لگایا تھا؟ آنکھ بولے گی, اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائی کے لیے کیا, اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا بد نظری کے لیے کیا, اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا کسی پر رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا, ہمیشہ اس نے میرا استعمال غلط کیا. یہ آنکھ آپ کے خلاف بولے گی, یہ ہاتھ آپ کے خلاف بولے گا, یہ کان آپ کے خلاف بولیں گے, یہ زبان آپ کے خلاف بولے گی. ذرا سوچئے تو کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی کہ جو آپ کا اپنا تھا وہ آپ کے خلاف. لیکن ایسے ماحول میں بھی قربان جاؤ میرے پیارے, جہاں آپ کے جسم کے اعضا رب کے حضور حاضر ہو کر آپ کے خلاف بیان دیں گے, بس اس حشر کے میدان میں وہ ایک ہوگا, وہ فقط ایک ہوگا, جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, تو بس وہی ایک ہوگا جو حشر کے میدان میں اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئی آواز دے رہا ہوگا کہ اے گناہگارو, اے عصیاں شیارو, مت گھبراؤ, اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتے محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ, میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے, تمہیں بخشوانے کو تیار ہے, تمہیں چھپانے کو تیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتاؤ میرے پیارے, تو اصل نعمت کون ہے؟ اصل نعمت وہی ہے جو کچھ کام نہ آئے, کوئی کام نہ آئے, وہی ایک کام آئے, وہی اصل نعمت ہے.